بندہ بولے گا نہیں سامنے وہ ٹھیک ہے ٹھیک جا ہے. رہا ہے لائف جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. ناظرین، ادب کے حوالے سے جب بھی بات کی جائے تو بڑی توجہ سے سنی جاتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ادیب وہ لوگ ہیں جو زبان دیتے ہیں. ایک فلسفے کو، ایک نظریے کو اگر کوئی زندگی بخشتا ہے تو وہ ادیب ہوتا ہے. تحریک پاکستان سے لے کر جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کو اگر عوام میں پذیرائی ملی تو وہ ادیبوں کے ذریعے، وہ شاعروں کے ذریعے لوکپریہ اس کو بنایا گیا. آج بھی زندہ ادب تخلیق ہو رہا ہے اور آج بھی لوگ اس کو توجہ سے پڑھتے ہیں. وہ جو نوجوان نسل ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے شاید وہ ادھر ادھر ضرور ہوئی ہے، لیکن جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں وہ بڑی ہی اس حوالے سے بڑی زبردست وہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جہاں تک ادیبوں کا، شاعروں کا تعلق ہے تو اس خطے کی یہ ضرور بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنے ہیروز کا پتہ دوسرے ممالک سے لگتا ہے. دوسرے ممالک والے ہمیں بتاتے ہیں، دوسرے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ہیرے موجود ہیں، یہ گورے نایاب موجود ہے. یہی ایک سلسلہ چلا رہا ہے. لیکن ہماری آج خوش قسمتی ہے لائیو اسٹوڈیو کی کہ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی انہوں نے اپنا نام پیدا کیا. آج لائیو اسٹوڈیو میں افسانہ نگار اور شاعرہ نیلم احمد بشیر موجود ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ یہاں تشریف لائیں. اس کے علاوہ بین الاقوامی ادیب ہیں، دانشور ہیں، اور خاص طور پر مختلف جو شعراء حضرات ہیں، جو تاریخ دان ہیں، جو دیگر لوگ ہیں، ان کے شاعری مجموعے کا زبردست ترجمہ بھی کیا. جناب مجاہد شاہی صاحب آج لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے ہیرو ہیں اسی دھرتی سے ان کا تعلق ہے پروفیسر احسان علی صاحب، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا بھی. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی مجاہد شاہی صاحب سے. شاہی صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور میڈم آپ کا بھی بہت شکریہ. میں صرف آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جتنے بھی آپ نے منٹو سمیت آپ نے جتنے تراجم کیے ہیں، اس طرف آپ آئے کیسے اور پھر اس کا رسپانس آپ کو کیسا لگا؟ یہ ایک بڑی مزے کی داستان ہے. میں نے یہ کام شروع کیا تھا 2011-12 میں. شروع کیا تھا، مجھے ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ٹیلی فون کال آئی. وہ ٹیلی فون کال منٹو، سعادت حسن منٹو کی ایک صاحبزادی کی کال تھی. انہوں نے کہا مجاہد تم ٹرانسلیشنز کر لو گے، وقت ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف وقت ہی ہے. تو اچھا میں بھیج رہی ہوں لیکن جلدی چاہیے. انہوں نے پھر بتایا کہ جی منٹو کی سینٹینری جو تھی وہ 2012 میں تھی، اور وہ اور ان کی جو نیس ہے، ان کے میاں کی جو بہن تھی، عائشہ بہن ہیں، عائشہ جلال، وہ دونوں مل کر کے وہ کتاب لانچ کر رہے تھے 2012 میں. تو وہ میری پہلی کاوش تھی باقاعدہ طور پہ کہ ٹرانسلیشن کروں. تو وہاں سے یہ کاروبار شروع ہوا. جب وہ ختم ہو گیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ کرتا رہوں، اور میں پھر کرتا ہی رہا. اس کام میں آپ کو مزہ ہے؟ میں کرتا ہی رہا. مجھے آج بھی مزہ آتا ہے. آج کل مثال کے طور پہ میں میڈم نیلم بشیر کی کہانیوں کی ایک سلیکشن جو ہے ان کو ٹرانسلیٹ تقریباً کر لیا ہے میں نے. تو چیز یہ ہے کہ جی یہ کام جاری رہتا ہے، اور ٹرانسلیشن کرنا صرف میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پاکستان کے اندر خاص طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت آسان کام ہے. ایسے ہمیں ہی ہے جی. میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ ذرا کر کے تو دکھائیں. چیز یہ ہے کہ جب تک آپ نے جس کا کام ہے اس بندے کو سمجھنا، وہ جو کچھ انہوں نے تحریر کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. اور پھر بہت سی لکھائی جو ہوتی ہے، مثال کے طور پہ
کہانی ایک تحریر کر رہی ہیں پاکستانی اردو کے اندر اسینشلی پاکستانی آڈینس کے لیے. اب میں نے اگر یہ تہیہ کیا کہ میں انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا تو میری آڈینس ایک دم سے مختلف ہو جاتی ہے. کیونکہ میرا پرابلم یہ تھا کہ میں جب باہر جاتا ہوں ملک سے تو مجھے دنیا کے ہر لکھاری کی کتابیں وہاں شیلف پہ نظر آتی انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیے ہوئے. یہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بغلوں میں کوئی اسپینش آتھر ہے, کوئی ساؤتھ امریکن ہے, کوئی فلانا ایڈم کان ہے, اس کی کتابیں جو ہیں وہ بغل میں دبا کے پھر رہے ہوتے ہیں. اپنے یہاں کے لوگوں کی کوئی کتاب ان کی بغل میں مجھے نہیں نظر آتی. اچھا ابھی مجاہد صاحب یہ انٹرنیشنل اسکالر ہمارے چچا بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود, انہوں نے 8 مختلف کتابیں, یہ مجھے معلوم ہے, اقبال آپ کے نوٹس میں ہوگا, اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ان شاعروں کو بین الاقوامی سطح پر انٹروڈیوس کرانا. دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ جی طارق وہ میرے رشتے میں خالو لگتے ہیں, انہوں نے ان کی کتاب میں نے کناٹ سرکس دلی میں ایک بڑی مشہور دکان ہے کتابوں کی, وہاں پہ پڑی ہوئی دیکھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں چھوٹا سا. وہ یہ ہے کہ جی میں انتظار حسین صاحب مرحوم, خدا مغفرت کرے ان کی میں کتاب, ایک ناول تھا آگے سمندر ہے, اس کی میں ٹرانسلیشن کرنا چاہ رہا تھا. تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں ان سے جا کے, اس وقت حیات تھے وہ, تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں جا کے ان سے اجازت لوں. خیر میں گیا, چلا گیا, آؤ 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 بیٹھو وغیرہ. ہاں تو بولو. میں نے کہا جی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. کہنے لگے ہاں خیال تو اچھا ہے. میں نے کہا انتظار صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کو بھی فرانسیسیوں نے وہ تمغہ نہیں اس وقت تک دیا جب تک آپ کی کہانیاں جو ہے وہ انگریزی اور فرانسیسی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی. تو میری طرف گھور کے وہ دیکھتے ہیں اور 2 سیکنڈ کے توقف کے بعد کہتے ہیں برخودار تم کہتے تو صحیح ہو. تو چیز یہ ہے کہ میرا بڑے سے بڑا لکھاری یہاں پہ موجود ہے پاکستان کے اندر, زبردست ہیں. وہ اردو میں لکھ رہے ہیں, پنجابی میں لکھ رہے ہیں, وہ اور علاقائی زبانوں میں لکھ رہے ہیں, لیکن ان کتابوں کا انٹرنیشنل آڈینس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, بیکاز جب تک وہ ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کے نہیں دنیا کے شیلفز پہ پہنچے. منٹو کے آپ نے کتنے افسانوں کا کیا آپ جی افسانے میں نے منٹو کی اب تک ابھی کام ختم نہیں ہوا کیونکہ منٹو نے بے تحاشا کام کیا. منٹو کی میں نے اب تک 5 کتابیں لکھی. ٹھیک ہے. پہلی 2 کتابیں جو تھیں وہ دونوں جو ہیں نان فکشن رائٹنگز آف منٹو تھی. ٹھیک ہے. فکشن میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ان کا فکشن کیا, لیکن میں نے یہ ذہن میں تہیہ کر لیا تھا کہ جس بابت سعادت حسن منٹو کو ساری دنیا لان تان بھی کرتی تھی اور مشہوری بھی ان کو حاصل ہوئی کہ جی وہ پارٹیشن کی کہانیاں یا جو ہے وہ کوٹھے کی کہانیاں, کوٹھے پروسٹیچیوٹس کے حوالے سے کہانیاں, میں نے وہ بالکل ان کے نزدیک نہیں آیا. اور میری حتی الامکان کوشش یہ تھی کہ میں سب وہ کہانیاں کروں منٹو کی جس کے اندر ان دونوں میں سے کسی چیز کا ذکر نہ ہو. اور شکر ہے اللہ کا کہ میں اس جستجو میں کامیاب ہوا. ٹھیک ہے مجھے بہت سارا پڑھنا لکھنا ریسرچ کرنا پڑا, لیکن میں نے کی کیونکہ اس کے بغیر آپ اگر کام کا تہیہ کر لیں تو پھر یہ کام تو کرنا ہی پڑتا. بالکل صحیح ہے جی, بڑا کام شاہد صاحب. یہ صرف ٹرانسلیشن نہیں ہے, یہ کاپی پیسٹ نہیں ہے, یہ بہت ہی اہمیت کا حامل کام ہے کہ الفاظ ان کے ہیں لیکن اب یہ ان کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, اسی نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں. بالکل درست بات ہے کہ پہلے آپ سمجھیں گے, اس شخصیت کو سمجھیں گے, ان کے نظریے کو سمجھیں گے,
پھر یہ آپ صحیح ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، اور یہاں کے جو ادیب لکھاری ہیں ان کو اگر بین الاقوامی سطح پر ان کو پہنچانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بین الاقوامی زبان ہے اس میں وہ کلام موجود ہو. بھائی صاحب میں صرف ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لکھنے والے ہیں، پروز کی بات کر رہا ہوں میں، شاعری کی میں قطعی بات نہیں کر رہا، وہ پاکستانی آڈینس کو ذہن میں رکھ کے چیزیں لکھتے ہیں. دنیا میں اب بہت سارے الفاظ یا ٹرمز جو تھے وہ اب استعمال نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کو فیمنسٹ، سیکسسٹ، ریسسٹ سمجھا جاتا ہے. صحیح. کالے کو اب آپ کالا نہیں کہہ سکتے، اب آپ کلرڈ کہہ گرے. امریکہ میں استعمال ہوتا ہے یہ. تو چیز یہ ہے کہ جی اس چیز کا بھی دھیان رکھنا. بالکل سے. پھر عبارتیں کئی دفعہ لکھی گئی ہوتی ہیں جو کہ یہاں کی مناسبت سے بالکل صحیح ہیں، لیکن باہر کی آڈینس کو سمجھانے کے لیے اس میں تھوڑا سا رد و بدل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بین الاقوامی اس کو ٹچ دینا پڑتا ہے، رنگ دینا پڑتا ہے، تبھی وہ بات پھر سمجھ آتی ہے. لائیو اسٹوڈیو میں ہمارے افسانہ نگار اور شاعرہ نیلم بشیر بھی موجود ہے. میڈم کہتے ہیں کہ برگد کا درخت اپنے نیچے کسی پودے کو درخت بننے نہیں دیتا. آپ کے حوالے سے جس طرح موتی احمد بشیر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ ان کی بیٹی ہیں، تو یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ تھا یا مائنس کیا؟ پلس پوائنٹ اس لیے تھا کہ انہوں نے بچپن میں وہ ماحول دیا جس سے میری اور میری بہنوں کے اندر یہ آرٹ اور فنون، اور اس میں صرف لکھنا پڑھنا نہیں ہے، وہ میں نے زیادہ لیا رقص، موسیقی اور انٹلیکٹ، اس کا ایک گلشن کھلا ہوا تھا ہمارے ارد گرد. تو یہ ماحول جو ہے نا اسی کی دین ہے یہ. ہاں نہیں مطلب وہ ہم نے اس میں پرورش پائی نا. ہمارے یہاں شاعر ادیب یوں آتے جیسے رشتے دار ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر، تو ہمارے لیے تو یہ لوگ تھا کہ اب ہمارے اپنے ہیں. ممتاز مفتی، ابن انشاء، منو بھائی، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے یعنی کہ گروتھ ہماری ہوئی. تو یہ ایک آپ کو بڑا فائدہ دیتا ہے ایسا ماحول، کیونکہ اس طرح کی چیزیں، جیسے میں بچی تھی تو میں سنتی تھی ان کی باتیں پاس بیٹھ کر، موسیقی کی محفلیں لگتی تھی. ہمارے ابا بڑے اس معاملے میں باذوق میوزک لور تھے. ہم کراچی میں رہتے تھے جب چھوٹے تھے، تو وہ باقاعدہ اپنے گھر میں، ہم فلیٹ میں رہتے تھے، پوری رات محفلیں موسیقی کرواتے تھے. اور یہ نہیں کہ فلمی بڑے بڑے کلاسیکل گویے آتے تھے، راگ، ساحل سمندر پر راگ ہو رہی ہے، راگ داریاں. تو اس سے ہماری نا سب کے اندر بڑی یہ آرٹسٹک ایک آ گئی پہچان اور شوق اور ذوق، اور اس نے بڑا نکھارا اس چیز. سانے کی ابھی تک کتنی کتابیں آپ کی آ گئی؟ میری جی 6 مجموعے آ چکے ہیں جی. تو ابھی تو میری کلیات بھی شائع ہو تو چکی ہیں. میڈم آپ کون سے موضوعات چنتی ہیں افسانوں کے؟ جس طرح منٹو کا بھی اجاید صاحب نے ذکر کیا، ان کا خاص موضوع تھا. آپ میرا کوئی خاص موضوع نہیں ہے. میں دراصل ملک سے باہر بہت رہی ہوں، امریکہ میں بہت سال، ابھی بھی آنا جانا رہتا ہے، 50 سال ہو گئے مجھے. تو میری افسانوں میں سب ملا جلا ہوتا ہے، دنیا کی بھی باتیں ہیں، امریکہ کی بھی باتیں ہیں، پاکستان کی بھی باتیں ہیں. تو میں جیسے گھومتی رہتی ہوں ہر چیز میں، تو کوئی محدود نہیں ہے. میرا خیال ہے میں نے کسی بھی شاعری کو ایسا موضوع جس پہ نہ لکھا ہو. اور میرے موضوع میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی تعریف نہیں کر رہی، لیکن ممتاز مفتی میرے کیونکہ ابا کے دوست ہونے کے سے استاد بھی تھے، تو انہوں نے بچپن میں دیکھ لیا تھا کہ تمہارے اندر کچھ ہے جو لکھو گی. انہوں نے لکھ کے بھی دیا تھا کہ تم ایک دن ادب میں نام پیدا کرو گی. کافی پرانی بات ہے. تو انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں کی تھیں ایز اے رائٹر. اس وقت تو میں شروع بھی نہیں ہوئی تھی، کہ وہ لکھو جو لوگ نہیں لکھتے، وہ مت لکھو جو لوگ لکھ چکے. تو اس لیے میں نے یہ چیز پہلے باندھ لی کہ میں نے وہ نہیں لکھنا جو سب لکھ رہے ہیں، میں نے مختلف ہی لکھنا ہے. تو پھر میری کتاب ایک آئی تو انہوں نے مجھے اس پہ وہ خط لکھتے تھے. انہوں نے لکھا نیلم، اوپر ایسے لکھتے تھے 2-3 لائن، نیلم کہانیاں لکھ پکوڑے تل، نیلم کہانیاں لکھ پکوڑے تل، ایسے کہ کاری سی سی کر اٹھے. تو بس پھر میں نے ایسے ہی افسانے لکھے، میں نے ایسے موضوعات ٹچ کیے ہیں. اب یہ مجاہد شاہی نے جو ٹیک اپ کیا آپ کا، اس کا مطلب ہے آپ کو بھی کوئی بین الاقوامی ایوارڈ ملا. اللہ جتنے حبیب کو دیکھیں، مجاہد صاحب کی بڑی مہربانی ہے، ان کی نظر کرم مجھ پر پڑی. میں کبھی کسی کو کہتی نہیں ہوں، کسی کو تکلیف کیا دینی، لیکن انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو اس کو بھی کوئی پڑھ لے باہر.
हालांकि मैं बाहर रहती भी हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों में ज़रा डीली हूँ, सोचता हूँ। हालांकि इंडिया वगैरह में अब चीज़ें छप चुकी मेरी, इंग्लिश में भी कुछ हो गई हैं, ये नसर में ये कौन कौन सी सिंफें होती हैं? अफसाना, कहानी और बड़ा कुछ होता है, मतलब उसमें आप सफरनामा सब कुछ ये लिखा है मैंने, आप खाते सारा लिखती हैं? सब लिख चुकी हूँ। अच्छा, वेरी अब गुड। तो मुझे अच्छा, बहुत अभी मुजाहिद शाहिद साहब जी, आप हमने आज एक लोकल अपने अखबार में ब्रेकिंग खबर दी है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद ख्वाजा की 16 साल जो वो वैफियत जज, उनके जो एक्सपीरियंस है, उनको उन्होंने कलमबंद किया है। तो स्लॉटर्ड विद ए नाइफ, ये उनकी किताब का हाँ। सच बोला उन्होंने, सच बोला उसके लिए। जवाद ख्वाजा I don't think so. ये सच्ची। ज्यादा अच्छी बोलते हैं वैसे। वो लिखी मेहमान है जो उन्वान भी लिख रहे हैं, हाँ, इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसमें मतलब है कि कोई आपको नॉलेज में आया कि क्या वो क्या एक्सपीरियंस है? नहीं जी, मैं मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं जब काम करता हूँ मैं उनसे नहीं डिस्कस करता, जब वो करते हैं मतलब जब इंग्लिश में अगर जब आएगी, अभी क्या है ना, मंदरियाम पे आ रही है, तब हम देखेंगे। हालांकि जस्टिस साहब ने उर्दू नाफिज की थी अपने फैसले में पाकिस्तान जी, में। और लिख वो अंग्रेजी में क्योंकि मुझे ये याद है कि जब उन्होंने ये फैसला दिया और मेरी मुलाकात लाहौर में यहाँ पे हुई, हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि भाईजान आपने ये उर्दू में तो बहुत अच्छा किया, अच्छा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम में से बेतहाशा लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं हाँ, उनको उर्दू नहीं आती। नहीं आती बात है। देखो जी, दुनिया की अमन के पंजाबी पढ़े में हुआ। खास खिलाफ है जी, इसको नहीं आती है। उसी ये चीज मौजूद है। दूसरी ये है कि आप ये देखें, पंजाबी जुबान, पंजाबी में जिसने लिखा, और पंजाबी में बहुत कुछ लिखा गया है और लिखा जा रहा है, देखो, इसी तरीके से सिंधी में लिखा जा रहा है, सिंधी में कहा जा रहा है। हर प्रोविंशियल लोकल जुबान के अंदर सराइकी में बेतहाशा चीजें मौजूद है, मगर लेकिन उनको पढ़ने वाला एक बड़ा महदूद सा पॉपुलेशन है। सिर्फ दोस्त है। पंजाबी में सर मुजाहिद साहब नसर बहुत काम है, शायरी बहुत। नहीं, नसर भी है। अच्छा, है। कोई नजर से अच्छा है नसर। अभी मैंने नॉवल बुक Very कंप्लीट good. किया, पंजाबी का, अब छप रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। लाहौर में एक गद्दाफी स्टेडियम के अंदर ही एक इदारा है, हाँ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर, बिल्कुल ठीक। पिलाक, हाँ, जिसको मोहतरमा सोहरा सदफ चला हाँ। चला रही है और बड़े अच्छा चला रही है। बिल्कुल ठीक। वहां की आप लाइब्रेरी देखिए। जब मैं पहली दफा वहां पे लाइब्रेरी में गया तो मैं दंग रह गया। जो किताबें वहां थी, और किताबें तो किताबें थी, हर डेस्क भरा लोगों से पढ़े। फिल जाता, वेरी गुड। और लोग बैठ के काम कर रहे थे, किताबें उतार रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे पंजाबी में। पंजाबी। हाँ, बहुत अच्छी। तो मेरे लिए ये बड़ी एक जबरदस्त चीज थी, एक बड़ी हौसला अफजा बात थी कि यार ये अभी शौक मौजूद है। बिल्कुल। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि और एक संडे में हम इधर पंजाबी का प्रोग्राम करते हैं स्टूडियो में, एक हर इतवार को ही। अच्छा, हाँ, उसकी बिल्कुल सही। हौसला अफजाई के लिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन अब हम चलते हैं उस शख्सियत की तरफ जो कि वजह बने जिस को लाइव स्टूडियो में आते हैं, क्योंकि उनकी 5 किताबें वैसे तो आ चुकी उर्दू और इंग्लिश में, और कल एक शायरी मजमूए की रुनमाई की तकरीब भी है। प्रोफेसर एहसान इलाही, एहसान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लाइव स्टूडियो में मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? बड़े बड़ी शख्सियात आज लाइव स्टूडियो में आपके लिए तशरीफ लाई। शुक्रिया जनाब। सबसे पहले मैं जनाब मुजाहिद शाही साहब और मोहतरमा नीलम बशीर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ ऐसा हमें अलाट किया, और टिकवाल का एजाज़ भी है ये। जहाँ तक मुजाहिद शाही साहब ने बातें की हैं, वो बहुत ही मुफीद बातें हैं सब लोगों के लिए जो लिख रहे हैं। एक बात को मैं ज़रा बढ़ाना चाहता हूँ, जो आपने फरमाया कि ट्रांसलेशन का काम जी वाकई बहुत मुश्किल होता है, जो करते हैं वही जानते हैं। क्योंकि मैं भी इस मरहले से गुजरा हूँ। बाबा याया खान की सारी किताबों का तर्जुमा मैंने किया है जी, इंग्लिश में।
اور میں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں جی جی ان کا، اور کس طرح میں نے ٹرانسلیشن شروع کی ان کی. تو پیا رنگ کالا ان کی پہلی کتاب جو ہے وہ میرے ہاتھ لگی کس طریقے سے. میں نے کتاب پڑھی تو شوق پیدا ہوا کہ ان سے بات کروں. اپنے سین میں تھا، چھوٹا سا ہمارا گھر ہے غریبانہ قسم کا، تو میں اندر گیا. اس وقت وہ ٹیلی فون دوسرا ہوتا تھا، ایکسچینج والا، گھمانے والا. میں نے رابطہ کیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کہہ دیا کہ بابا جی میں آپ کی کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. ان کا ہیں؟ ان کا ہاں جی. تو کیا آپ نے پہلے کوئی ترجمہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی کوئی نہیں کیا. تو پھر کیسے کریں گے؟ میں نے کہا ویسے کروں گا جی. ہنسنے لگ پڑے وہ. تو کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ برے صغیر میں سے کم از کم 8-10 آدمیوں نے ترجمہ یہ شروع کیا ہے میری کتاب کا، پاکستان میں سے بھی اور انڈیا میں سے بھی. اور انہوں نے جو ترجمہ کیا، میں انہیں کہتا تھا 50-60 صفحے مجھے ترجمہ کر دو، تو انہوں نے دیے. تو میں نے ان سب کا شکریہ ادا کر دیا. تو تمہیں شوق ہے تم کر لو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ ہاں اجازت. تو میں نے یہاں میری چھوٹی سی اپنی اکیڈمی تھی، تو بچوں کو پڑھا کے جب فارغ ہوتا تھا تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لے کو کرنا شروع کرتا تھا. تقریباً میں نے 100 صفحہ ان کا پیا رنگ کالے کا ترجمہ کیا. تو رات کو مجھے بابا جی کی کال آ گئی، کہتے ہیں یار تم کہتے ہو میں نے پہلے ترجمہ نہیں کیا. تو میں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں خود ترجمہ کر رہا ہوں انگلش کا اپنی ورک. تو آج سے تم یہ بات یاد رکھو کہ میری ساری کتابوں کا ترجمہ تم نے کرنا. تو پھر الحمدللہ میں نے ان کی 4 کتابیں بڑی جو ہیں ان کی جو 4 بڑی کتابیں ہیں، پیا رنگ کالا، کاجل کوٹھا، شبدیزہ، لے بابا بابیل، تو یہ ساری رکھی کتابیں 1,000 صفحے کی، A4 صفحے کی کتابیں ہیں. تو الحمدللہ یہ کام کمپلیٹ ہوا ہے. اور مجھ سے یہ ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، قدیر انٹرنیشنل کے جو مالک بھی ہیں اور پرنسپل ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ بابا جی کو بتایا کہ ماشاءاللہ پیا رنگ کالا کا جو انٹرنیشنل ایڈیشن ہے انگلش میں وہ 2 کروڑ کتابیں بک چکی ہیں. جی چھپ گئے ہیں یہ سنگ میل والوں. تو 2 کروڑ جو ہیں کتابیں نکل چکی. تو یعنی بات یہ ہوتی کہ جو آدمی ترجمہ کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کتنے. جی یہ بات تو پرائیویٹ ہے ساری. یہ جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نے انہیں پہلے بتایا تھا کہ میں آپ سے معاوضہ کون. ایک بات صرف بات کر رہا ہے. دوسری بات محترمہ نیلم بشیر صاحبہ کی، جو ان کے ابو اور روح نے بتائی تھی کہ وہ بیٹا مت لکھنا جو لوگ لکھ چکے ہیں. مفتی صاحب وہ بیٹا مت لکھنا جو لوگ لکھ چکے ہیں، اور جو لوگوں نے نہیں لکھا وہ آپ نے لکھنا. تو ایگزیکٹلی مجھے اس وقت بات کی سیلٹ کی یاد آ گئی. انڈیویجل ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجل ٹیلنٹس میں وہ ذکر کرتے ہیں، بالکل ایگزیکٹلی انہوں نے یہی بات کی ہے. ٹی ایس ایل میں ان کا ایسے ہے ٹیلنٹس اینڈ ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجل ٹیلنٹس. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جگہ پڑا رہتا ہے، یہ ٹریڈیشن ہے اور یہ جدیدیت ہے یا انڈیویجل ٹیلنٹس ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو رائٹر لکھتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ اسے ادب کا پتہ ہونا چاہیے. پتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شروع سے لے کر اب تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری پڑھی. جو نمائندہ ادیب ہیں یا شاعر ہیں ان کے ورک سے کم از کم متعارف ہوں.
تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بات نہیں ہوتی ہے ادب میں اس کا ضبط ہو جاتا ہے پرانی میں. تو وی کین ناٹ سپریٹ ٹریڈیشن فرام انڈیویجول ٹیلنٹ. اچھا تو وہ ایگزیکٹلی بات. تھینک یو. ابھی کیونکہ وقت مختصر ہے, مجاہد شاہی صاحب اور میڈم نیلم بشیر صاحبہ, یہ ضلع چکوال, آپ کا میرا فرسٹ وزٹ ہے, میرا تو فرسٹ ہے. آپ کا بھی فرسٹ وزٹ ہے. یہ 90% لٹریسی ریٹ ہے چکوال کا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ 90%. بہت تو یہ ایسے وہ چھو پڑے نہیں آ گیا. ہم یہ دعوے دار ہیں, ادھر ہم روزانہ دھن کون اور چکوال نامہ اخبارات مقامی اور اتنے ہزاروں کی تعداد میں مطلب لوگ پڑھنے والے ہیں. جب ہم نے شروع کیا دھن کون 89 میں تو 50 اخبار, تو بندہ سائیکل پہ ہائر کر کے لوگوں کو لسٹ کے مطابق گھر پہنچاتا تھا. ابھی آپ ادھر صبح 9 بجے جائیں سالوں پہ دھن کون اور چکوال نامہ اخبار نہیں ملتا. یہ کیا انقلاب آیا, یہ پڑھنے والے آ گئے. یہ پریس کلب نے, مقامی اخبارات نے تو کچھ سر پھرے امتیاز بھی دیا ہوا ہے سر. جی جی ماشاءاللہ. صحافت نے 2015 میں یہ انہوں نے وہ جو گزٹ ہے ان کا, اس میں انہوں نے لکھا کہ میڈم ضلع چکوال کی سنگلاخ اور بنجر دھرتی پر خواجہ بابر سلیم محمود نے لوگوں میں اخبار بینی کا جو شعور پیدا کیا ہے. صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ممنون حسین انہیں تمغہ امتیاز عطا کرتے ہیں. میڈم کو بھی آپ کو پتا ہے نا کہ جی ملنے والا ہے مارچ کو یہ میں پیشن کو ہی کر رہا ہوں. اللہ بہت بڑا ہے. اناؤنسمنٹ کی جب یہ آئے گا میڈم کا یہ باہر کئی ہوں گے ان کے قدموں میں ہوں گے. یہ جو احمد بشیر کا جو آپ کو باعث بھی ملے گا تک. یہ روحانی سرزمین ہے. پنجابی غزل کے بانی حضرت شاہ مراد کی یہ زمین ہے, یہ چکوال. تو یہ 90% آسمان سے نہیں اترا, یہ اس کی روایت ہے یہ کہ یہ ادھر اہل قلم مصیبوں. اور سب سے بڑا ہمارا جو اور بڑا والا ہے, اور میں کہتا ہوں اتصال ہوا ہمارا, تو یہ شہیدوں غازیوں کی زمین ہے, جرنیلوں کی زمین ہے. وہ تو ہمارا ایک فخر ہے, ایک علیحدہ اس میں ہے. مگر اصل ہمارا والا یہ ہے کہ ہم اردو اور پنجابی غزل شاہ مراد کے حامل اور وارث ہیں. اچھا, میں ایک آخری بات جو ہے وہ ٹرانسلیشن کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو وہ جی انہیں اس کا ترجمہ کر دیتا ہے, ٹھیک. باہر جو ہے وہ کہتے ہیں جی ٹرانسلیشن از لائک کریشن آف اے بک. بہت اچھے. جی بالکل, بہت بڑی بات. ایک کتاب لکھی جا رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ چونکہ اصل زبان میں نہیں ہے, کسی دوسری میں ہے, زبان میں ہے, اس لیے اس کو پلیجرائزیشن نہیں کہتے کہ جی آپ نے چوری کی ہوئی ہے, نہیں. اس کے علاوہ جو لاز ہیں اس حوالے سے, کاپی رائٹ کے لاز ہیں, وہ کاپی رائٹ کے لاز جو ہیں وہ ٹرانسلیشن پہ اپلائی نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے مجاہد صاحب کہ یہ جو آپ سارا یہ ورک کر رہے ہیں یا بریگیڈیئر طارق نے کیا ہے, یہ ان کی اونرشپ ہے, ان کی کریشن ہے, انہوں نے پیدا کیا. ایک بات کا میں آپ کی تائید کرنا چاہتا ہوں, وہ ٹرانسلیشن کے لحاظ سے فارسی کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے, کہا تو کسی اور حوالے سے کیا, لیکن ٹرانسلیشن کے لحاظ سے بھی وہ فٹ آتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹرانسلیشن کرتے وقت جو کیفیت ہونی چاہیے, جو حالت ہوتی ہے, جو نتیجہ نکلنا چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ من تو شدم تو من شدی تا کس نہ گویت بعد من دیگرم تو دیگری. شکریہ مجاہد شاہی صاحب, آپ کا بھی محترمہ نیلم بشیر صاحب, آپ کا اور پروفیسر حسان صاحب, اور دیگر لائیو اسٹوڈیو میں جتنے شرکاء موجود ہیں تمام لوگ شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. چکوال کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں کی صرف زمینیں ہی زرخیز نہیں ہیں, ہر میدان میں یہ جو مٹی ہے بہت ہی زرخیز ہے, جس کی زندہ مثال پروفیسر احسان الہی ہمارے لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ان کے جو شاعری مجموعہ ہے اس کے لیے جو مہمان یہاں تشریف لائے ہیں
آپ نے گفتگو سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ کتنا اہم کام سر انجام دے رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں پروفیسر صاحب کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, اور اس امید کے ساتھ آ کے پروگرام ختم کرتے ہیں کہ آپ پھر جب چکوال آئیں گے تو اس لائیو اسٹوڈیو میں, اس پریس کلب میں آپ ضرور تشریف لائیں. ضرور آئیں گے انشاءاللہ. ہماری دعا یہ ہے کہ چکوال سرسبز رہے, شاداب رہے آمین. اور قائم رہے, آمین. اور یہاں پہ جو اچھے کام ہو رہے ہیں سب مل جل کر کرتے رہیں. کرتے رہیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کرا.